السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور اس سورت کو پڑھ کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے تھرو کیا میسج پہنچایا ہے۔ سورت کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کا نام اور اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ اس کے بعد ہم زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ کئی معتبر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورۃ علق، سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ خود واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تم نے مجھ سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کی شامل حال ہوگی۔ اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، فرمانروا حاکم مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو تمام جہان کا رب کہا گیا۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف بیان ہو رہی ہے، جیسے پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت میں رحمان اور رحیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد اور حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمان نہیں بلکہ رحیم بھی ہے۔ تو یوں ہم نے اللہ تعالیٰ کی 3
تعریفیں پڑھیں رب العالمین، الرحمن اور الرحیم۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامۂ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرم مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی ایک ساتھ مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرما بھی ہیں اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان 3 معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہے۔ ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس تشریح سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔